تو اس کے بعد فرح بھی جو ہے نا وہ گھر چلی جاتی ہے، اور گھر جانے کے بعد جو ہے وہ دعا کو کال کرتی ہے۔ تو جیسے ہی دن چینج ہوتا ہے وہ آفس پہنچ جاتی ہے اس کے پاس، تو لیکن وہاں پر ان کا جو ہے بہت ہی بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہے دعا سے فون کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے، اور فرح جو ہے پیچھے سے اس کو آواز لگا دیتی ہے کہ نشر جان یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو دعا بھی سن لیتی ہے ان کی سب کی باتیں، کہ وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے نشر جان جو ہے فرح کے پاس جا چکا ہے۔ فرح بھی اسے بہت ہی چتونیاں دے رہی ہوتی ہے۔ فرح بھی دعا کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھ لیا، آخر کار میری محبت رنگ لے آئی۔ نشیر جہاں تمہیں دیکھ تو لیا ہوگا کہ نشیر جہاں میرے پاس ہی تھا جب تم سے کال پر تھا، لیکن وہ تھا تو میرے پاس۔ تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھلے وہ دن کو کہیں بھی رہے لیکن آخر تو اس نے گھر آنا ہوتا ہے، لیکن تم جو بھی ہو لیکن میرا درجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے، یا میں یاد دلا دوں میں اس کی بیوی ہوں، تم نہیں ہو۔ جیسے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، فراز کو جو ہے نا دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور گھر میں بہت ہی بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، اور فراز کا ابو اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ فراز بھی سامنے سے جو ہے کھلے جواب دے رہا ہوتا ہے، میں دیکھوں کب تک مجھے پیٹتے ہیں میرے بابا، لیکن اماں تم سائڈ پر ہو جاؤ، میں ان سے خود ہی بات کر لوں گا، وہ میری دوست تھی، لہٰذا ایسا کچھ نہیں تھا جتنا بڑا ہنگامہ بنا رہے ہیں میرے والد صاحب۔ فراز کے ابو کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلم صاحب کو کال کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے اپنی بیٹی کو لے جاؤ، اس کی یہاں پر کوئی بھی عزت نہیں ہے، تم اس کو لہٰذا یہاں پر لے جاؤ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے اس کی بیوی ہے، فراز کی بیوی، اس کو وہ روک لیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ ہمارا میاں بیوی کا جو ہے مسئلہ ہے، ہم سولو کریں گے، لہٰذا میں خود ہی ان سے بات کروں گی، بابا آپ چھوڑ دیں اس معاملے کو میرے اوپر، میں خود ہی بات کر لوں گی۔ تو جیسے ہی دوستوں آگے جاتی ہے، دعا کو بھی کال آ جاتی ہے نشیر جہاں کی۔ نشیر جہاں کہتا ہے تم پاسپورٹ کے لیے ریڈی رہو، ڈرائیور آ رہا ہے اور تمہیں لے جائے گا اور تم ریڈی ہو جانا۔ دعا بھی ریڈی ہو کر باہر کو جاتی ہے، اور راستے میں جو ہے اس کو اس کی بہن نظر آ جاتی ہے، تو وہ جو ہے اس کو لپک جاتی ہے، بہت ہی آوازیں وغیرہ مارتی، لیکن اس کو وہ نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد وہ گاڑی سے اتر کر جاتی ہے، اس کے پیچھے گارڈ بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر جا کر اس کو چپک جاتی ہے اور اس سے ملتی ہے، اور وہ بھی دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس سے ملتی ہے، پوچھتی ہے کہ یہ سب گارڈ کون ہیں؟ کہتی ہے یہ میرے شوہر نے مجھے سیکورٹی دلائی ہے میری حفاظت کے لیے، لہٰذا تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نے اسکول کی نوکری ابھی تک چھوڑی نہیں؟ وہ کہتی نہیں ابھی تک میں کر رہی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب نے دیکھا، دعا اور فرح جو ہے ملتی ہیں، نشر نے بھی ان کو جو ہے تعارف کرواتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ تمہاری دوسری بیوی ہے۔ تو اس کے بعد فرح بھی جو ہے نا وہ گھر چلی جاتی ہے، اور گھر جانے کے بعد جو ہے وہ دعا کو کال کرتی ہے۔ تو جیسے ہی دن چینج ہوتا ہے وہ آفس پہنچ جاتی ہے اس کے پاس، تو لیکن وہاں پر ان کا جو ہے بہت ہی بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہے دعا سے فون کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے، اور فرح جو ہے پیچھے سے اس کو آواز لگا دیتی ہے کہ نشر جان یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو دعا بھی سن لیتی ہے ان کی سب کی باتیں، کہ وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے نشر جان جو ہے فرح کے پاس جا چکا ہے۔ فرح بھی اسے بہت ہی چتونیاں دے رہی ہوتی ہے۔ فرح بھی دعا کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھ لیا، آخر کار میری محبت رنگ لے آئی۔ نشیر جہاں تمہیں دیکھ تو لیا ہوگا کہ نشیر جہاں میرے پاس ہی تھا جب تم سے کال پر تھا، لیکن وہ تھا تو میرے پاس۔ تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھلے وہ دن کو کہیں بھی رہے لیکن آخر تو اس نے گھر آنا ہوتا ہے، لیکن تم جو بھی ہو لیکن میرا درجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے، یا میں یاد دلا دوں میں اس کی بیوی ہوں، تم نہیں ہو۔ جیسے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، فراز کو جو ہے نا دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور گھر میں بہت ہی بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، اور فراز کا ابو اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ فراز بھی سامنے سے جو ہے کھلے جواب دے رہا ہوتا ہے، میں دیکھوں کب تک مجھے پیٹتے ہیں میرے بابا، لیکن اماں تم سائڈ پر ہو جاؤ، میں ان سے خود ہی بات کر لوں گا، وہ میری دوست تھی، لہٰذا ایسا کچھ نہیں تھا جتنا بڑا ہنگامہ بنا رہے ہیں میرے والد صاحب۔ فراز کے ابو کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلم صاحب کو کال کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے اپنی بیٹی کو لے جاؤ، اس کی یہاں پر کوئی بھی عزت نہیں ہے، تم اس کو لہٰذا یہاں پر لے جاؤ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے اس کی بیوی ہے، فراز کی بیوی، اس کو وہ روک لیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ ہمارا میاں بیوی کا
جو ہے مسئلہ ہے ہم سولو کریں گے، لہٰذا میں خود ہی ان سے بات کروں گی، بابا آپ چھوڑ دیں اس معاملے کو میرے اوپر، میں خود ہی بات کر لوں گی۔ تو جیسے ہی دوستوں آگے جاتی ہے، دعا کو بھی کال آ جاتی ہے نشیر جہاں کی۔ نشیر جہاں کہتا ہے تم پاسپورٹ کے لیے ریڈی رہو، ڈرائیور آ رہا ہے اور تمہیں لے جائے گا اور تم ریڈی ہو جانا۔ وہ بھی ریڈی ہو کر باہر کو جاتی ہے اور راستے میں جو ہے اس کو اس کی بہن نظر آ جاتی ہے، تو وہ جو ہے اس کو لپک جاتی ہے، بہت ہی آوازیں وغیرہ مارتی، لیکن اس کو وہ نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد وہ گاڑی سے اتر کر جاتی ہے، اس کے پیچھے گارڈ بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر اس کو چپک جاتی ہے اور اس سے ملتی ہے اور وہ بھی دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس سے ملتی ہے، پوچھتی ہے کہ یہ سب گارڈ کون ہیں؟ کہتی ہے یہ میرے شوہر نے مجھے سیکورٹی دلائی ہے میری حفاظت کے لیے، لہٰذا تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نے اسکول کی نوکری ابھی تک چھوڑی نہیں؟ وہ کہتی نہیں، ابھی تک میں کر رہی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب نے دیکھا دعا اور فرح جو ہے ملتی ہیں، نشیر نے بھی ان کو جو ہے تعارف کرواتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ تمہاری دوسری بیوی ہے۔ تو اس کے بعد فرح بھی جو ہے نا وہ گھر چلی جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد جو ہے وہ دعا کو کال کرتی ہے۔ تو جیسے ہی دن چینج ہوتا ہے وہ آفس پہنچ جاتی ہے اس کے پاس، تو لیکن وہاں پر ان کا جو ہے بہت ہی بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہے دعا سے فون کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے اور فرح جو ہے پیچھے سے اس کو آواز لگا دیتی ہے کہ نشیر جہاں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو دعا بھی سن لیتی ہے ان کی سب کی باتیں کہ وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے نشیر جہاں جو ہے فرح کے پاس جا چکا ہے۔ فرح بھی اسے بہت ہی چتونیاں دے رہی ہوتی ہے۔ فرح بھی دعا کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھ لیا آخر کار میری محبت رنگ لے آئی، نشیر جہاں تمہیں دیکھ تو لیا ہوگا کہ نشیر جہاں میرے پاس ہی تھا جب تم سے کال پر تھا، لیکن وہ تھا تو میرے پاس۔ تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھلے وہ دن کو کہیں بھی رہے لیکن آخر تو اس نے گھر آنا ہوتا ہے، لیکن تم جو بھی ہو لیکن میرا درجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے یا میں یاد دلا دوں، میں اس کی بیوی ہوں، تم نہیں ہو۔ جیسے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا فراز کو جو ہے نا دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور گھر میں بہت ہی بڑا ہنگامہ ہوتا ہے اور فراز کا ابو اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ فراز بھی سامنے سے جو ہے کھلے جواب دے رہا ہوتا ہے، میں دیکھوں کب تک مجھے پیٹتے ہیں میرے بابا، لیکن اماں تم سائڈ پر ہو جاؤ، میں ان سے خود ہی بات کر لوں گا، وہ میری دوست تھی، لہٰذا ایسا کچھ نہیں تھا جتنا بڑا ہنگامہ بنا رہے ہیں میرے والد صاحب۔ فراز کے ابو کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلم صاحب کو کال کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے اپنی بیٹی کو لے جاؤ، اس کی یہاں پر کوئی بھی عزت نہیں ہے، تم اس کو لہٰذا یہاں پر لے جاؤ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے اس کی بیوی ہے، فراز کی بیوی، اس کو وہ روک لیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ ہمارا میاں بیوی کا جو ہے مسئلہ ہے ہم سولو کریں گے، لہٰذا میں خود ہی ان سے بات کروں گی، بابا آپ چھوڑ دیں اس معاملے کو میرے اوپر، میں خود ہی بات کر لوں گی۔ تو جیسے ہی دوستوں آگے جاتی ہے دعا کو بھی کال آ جاتی ہے نشیر جہاں کی۔ نشیر جہاں کہتا ہے تم پاسپورٹ کے لیے ریڈی رہو، ڈرائیور آ رہا ہے اور تمہیں لے جائے گا اور تم ریڈی ہو جانا۔ وہ بھی ریڈی ہو کر باہر کو جاتی ہے اور راستے میں جو ہے اس کو اس کی بہن نظر آ جاتی ہے، تو وہ جو ہے اس کو لپک جاتی ہے، بہت ہی آوازیں وغیرہ مارتی، لیکن اس کو وہ نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد وہ گاڑی سے اتر کر جاتی ہے، اس کے پیچھے گارڈ بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر اس کو چپک جاتی ہے اور اس سے ملتی ہے اور وہ بھی دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس سے ملتی ہے، پوچھتی ہے کہ یہ سب گارڈ کون ہیں؟ کہتی ہے یہ میرے شوہر نے مجھے سیکورٹی دلائی ہے میری حفاظت کے لیے، لہٰذا تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نے اسکول کی نوکری ابھی تک چھوڑی نہیں؟ وہ کہتی نہیں، ابھی تک میں کر رہی ہوں۔